دنیا میں ہر رشتہ صرف اس بیس پہ کھڑا ہوتا ہے کہ تمہاری میری زندگی میں آنے سے اور میری آپ کی زندگی میں آنے سے کیا فائدہ ہو. اگر میں نے کسی محفل میں اگر اس کو بولا کہ یہاں سے کھڑی ہو جاتا ہوں, میں یہاں بیٹھ نہیں سکتا, وہ کھڑی ہو گئی. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے گھر والے یا میرے گھر والے, بنسبت اس میرج کی عدیل جس کی بنیاد میں ہی ایک دوسرے پہ مرنے والا جذبہ نہیں ہے. یہ کیسے چلیں گے؟ جب بیٹھو دھندے کی بات ہے, کاروبار کی بات, اور کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. ایک انسان کی زندگی کے اندر یا کسی انسان کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا, آپ وہیں کے وہیں ہیں, وہی کنویں کے مینڈک ہیں, وہی چار باتیں آپ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عورتوں کا جہنم میں بہت زیادہ جانے کی ایک سبب پتہ کیا ہے؟ کہ وہ چھوٹا سے شر کے اوپر نہ پورا خیر اڑا دیں گے. کہ آج ایران پہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے بھی وہ ہلکا پھلکا سوچ رہے ہیں, بم جلا دیا انہوں نے. اتنی ہی پیڑ ان کو پاکستان سے بھی ہے, کیوں نہیں مار سکا؟ بیٹھے میں بھائی. کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے, اللہ کرے سالو ہو جائے. سیفٹی سیکیورٹی بھی تو ایک ایشو ہے نا. اب کوئی دوسرا ملک چڑھ جائے تیرے ملک کے اوپر, یہ کوئی کم بڑی ذلت ہے؟ کہاں جاؤ گے؟ میں اس فیمنزم کو ایک جواب ضرور دے دوں. روڈ پہ تم چاہے جتنی بھی لبرل انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد بھی کسی جگہ پہ تم پھنسی بھی ہوگی نا, مرد کا ایک پروٹیکٹڈ نیچر آئے گا ضرور کہ بہن کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اگر وہ پردہ نہیں کرتا, داڑھی نہیں رکھتا, تو مطلب کہ آپ لٹھ مار شروع ہو جائیں گے اس کے اوپر, یا ملٹی پلائی پہ زیرو کر دیں گے اس کو. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی نقص ہو سکتا ہے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. آپ سے نے کہا تم نے اس کو بتایا؟ نہیں بتایا. تم بتا دو تو یہ تمہاری محبت میں اضافہ کر دے گا. آپ بول کیوں نہیں رہے؟ آپ تو شیخ, آج کی ہماری جو ملاقات ہے اور ٹاک ہے اس کا پریمس یہ ہے کہ انسان نے کسی نہ کسی کے ساتھ تو رہنا ہے. اکیلے, حالانکہ آپ کی بہت ساری تقریریں اس بات پہ ہوتی ہیں کہ تنہائی کا سفر ہے اور انسان اکیلا ہو جاتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس لیڈر کو بھی اس تنہائی کے اندر بھی, چاہے وہ باپ ہے, بھائی ہے, شوہر ہے, بیوی ہے, آرگنائزیشن کے اندر ہے, تو کہیں نہ کہیں اس کو کمپلیمنٹ کچھ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں. انسان اکیلا ہوتے ہوئے بھی کہیں پہ ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کی اسپرچوالٹی کے اندر, کہیں پہ اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہوتی ہے, کہیں پہ لوگ اس کو مل جاتے ہیں, کہیں پہ ساتھی مل جاتے ہیں, کہیں پہ گھر کے اندر اس کو کوئی جو ہے سہارا دینے والا مل جاتا ہے, کہیں پہ کوئی دوست مل جاتا ہے وفا نبھانے والا. تو جو ویلیو ایڈیشن ہے انسانوں کی انسانوں کے ساتھ, یا اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے ساتھ, یا انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ اپنا امپیکٹ بڑھانے کے لیے, اپنی زندگی کے اندر نیگیٹیوٹیز سے پازیٹیوٹیز کی طرف آنے کے لیے, اور جس طرح آپ کہتے ہیں ذرے سے پہاڑ بننے کے لیے, خاک سے خاص تک کے لیے, یہ کتنا ضروری ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے, چاہے طاقتور ہو چاہے طاقتور نہ ہو, کہ مجھے دوسرے انسانوں کی, دوسرے لوگوں کی, دوسری مخلوقات کی, آسمان سے اوپر کسی ذات کی ضرورت ہے. میں ایک, جو آپ کہتے ہیں نا ایک انسان کوڑا کاغذ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو پیدا کیا تو لا تعلمون شیئا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو ویلیو ایڈیشن کر کے سپورٹ کیا کسی ایجوکیشن کے ساتھ, سکلز کے ساتھ, معاشرت کے ساتھ. تو یہ میں چاہتا ہوں آج اس پہ ہم بات کریں کہ انسان کچھ نہ ہونے سے لے کر کچھ بننے تک جو ویلیو ایڈیشن کرتا ہے اپنے اندر, اس میں لوگوں کا, معاشرے کا, طاقتوں کا, سپر نیچرلی کتنا کردار ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ شروعات میں تو انسان, اس کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے, وسائل ہی نہیں ہے, تو وہ تو ہر اچھی بری چیز کے ساتھ سروائیو کرے گا, کیونکہ ابھی نہ آپ کے پاس کوئی وائرلٹی ہے, نہ پبلک ایکسیپٹیبلٹی ہے, نہ آپ کا پروڈکٹ اتنا مارکیٹ کے اندر ہے, نہ آپ کی شخصیت اس طریقے سے نمایاں ہوئی ہے. تو زندگی کی ہر سٹارٹ کو نا شروع میں کوانٹیٹیو ہونا پڑتا ہے. کوالٹی آف کمپینین شپ یا کوالٹی آف دوستیاں یا کوالٹی کا ساتھ اور وہ جو چیز ہے وہ شروع میں نہیں ملتی. بڑا نصیب والا ہے جس کو مل جائے. اٹ از اے ویری کوانٹیٹیو اسٹرگل ان دا بگننگ, اور اس سے آپ کی شخصیت کے اوپر بڑے اثرات بھی آتے ہیں اس کے. لیکن فرسٹ آف آل ایونچولی ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ صحیح ہوگا.
یہ شروعات میں نہیں آپ کو صحیح ملے گا. اور اگر آپ اس کے لیے ویٹ کریں گے, ٹائم لگائیں گے صحیح بندوں کے لیے, تو پھر آپ کا پلان اور ایکسیکیوشن جو ہے نا وہ تھوڑی سی ذرا افیکٹ ہوگی اس لحاظ سے. میں بھی ایک جگہ پہ تھا نا, ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی, لیکچر تھا میرا اسلام آباد میں, تو وہ اپنی کوئی 50-60 کی ٹیم لے کے آ گیا وہیں پر. تو میں نے کہا کتنے عرصے میں بنی ہے یہ؟ کہہ رہے 2 سال میں. تو میں نے کور کتنے ہیں اس میں سے, کور ممبرس کتنے ہیں؟ کہہ رہے 60 کے 60 ہی کور ممبرس. تو میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال میں صرف 300 کے قریب لوگ ملے, اور اس میں بھی ٹاپ بینچ کے ساتھ جڑے ہوئے جو تھے, عشرہ مبشرہ لے لیں, مطلب they were 10-15 people around him, those who were running the whole thing. ہمیں اپنی زندگی میں 10-12 لوگ مل گئے 15 سال لگانے کے بعد بھی مشکل ہے. تو یہ 60 بندہ اس کو کیسے مل گیا؟ تیزی ماری ہوگی نا اس نے. صحیح. وہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے بندے کی پراپر فلٹرنگ, کہ بھائی یہاں تک تو میں ایک لیول ہوتا ہے زندگی کے اندر جہاں آپ ہر کسی کو انٹری دے سکتے, اگر ایک لیول پہ آپ کمزوری کی حالت میں بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ نقصان ہو جائے گا اگر اس کی نیگیٹیوٹی نقصان دے دے گی اس کو بھی آپ کو بھی. لیکن یہ سارا پیکج کے اندر یہ کہنا, یہ بھی سوچ بڑی عجیب سی ہے. پہلے دن سے آئیڈیلزم ہو جائے, پہلے دن سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے, پہلے دن سے سارے جنت کے فرشتے جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں, یہ ہوگا نہیں اس طریقے سے. اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک ٹائم پہ میں نے اپنے آپ کو سراؤنڈ ہی نہیں کرنا ایسے لوگوں سے جو مجھے میری مینٹل ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل یہ دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے ریکروٹمنٹ کے اندر یا پھر شروعات کے اندر آپ نے کہا اٹس اے کانٹیٹیو اسٹرگل, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میرے جہاں تک میں نے قرآن حدیث پڑھا ہے اس میں دکھتا ہے کہ جو سورہ عبسہ والا واقعہ ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا, کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سٹنگ ود دا قریش اور ان کو دعوت دے رہے تھے, اور عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ بلائنڈ تھے, اور وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اٹینشن کے اندر وہاں پر فوکس زیادہ کیا. تو بیکاز اٹ واز ناٹ اے کوالٹیٹیو اسٹرگل ایٹ دیٹ ٹائم اسٹارٹنگ کے اندر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کہا گیا کہ وما یدریک لعلہ یزکا, اگر وہ ایک انسان آ رہا ہے اور آپ کے پاس آ رہا ہے تزکیے کے لیے تو یو شوڈ ایکسیپٹ ہم. لیکن یہ ان کی لیڈرشپ کے اندر بات تھی کہ طرح طرح کے لوگ آئے, اور پہلے 13 سالوں کے اندر آپ ہجرت پہلے بھی کر سکتے تھے, جی نہیں کی نا آپ نے. وہ گندا ماحول اور وہ جو دشمنیاں تھیں, جو عداوت تھی, جو ظلم و ستم تھا, اور جو کردار سے گری ہوئی حرکتیں تھیں, اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں چل رہی تھیں, آپ چاہتے تو آپ پہلے بھی کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے آپ کو رکھا ہے نا اس ماحول کے اندر. حالانکہ اس میں سے ایک ایکسپیڈیشن تو آپ نے نجاشی کی طرف پہلے بھیج دیا تھا, حبشہ کی طرف, ایبیسینیا. He could have done it himself. Why did he stay in that فائنینشیل بائیکاٹس ہوئے ہیں, کہتے ہیں غلیظ لوگوں میں آپ کو رہنا پڑا ہے. تو وہ اسٹرگل جو تھا اس کے مقابلے میں مدینہ جو تھا وہ بہت کوالٹیٹیو تھا. اچھا, مدینے میں ہر چیز نے ملٹیپلائی بائی 10 کیا ہے جی, مکے میں ہر چیز مائنس میں جاری تھی. کیوں رکھا کیوں وہاں پہ؟ کیونکہ فرسٹ آف آل یہ اس سے ہی آپ سمجھ لیں یہ زندگی کا ایک فارمیٹ رہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلے مکہ تھا, پھر ایک ہالٹ تھا, پھر آپشنس تھے, پھر ہجرت تھی, پھر اسٹرگل تھی, اور پھر ایک سکون آیا زندگی کے اندر. وہ بھی نہیں تھا مگر جو سیٹلمنٹ کہتے ہیں. آپ کی زندگی کا اپنا علیحدہ مکہ مدینہ ہوگا, ڈفرینٹ ٹائمنگز ہوں گی, ڈفرینٹ معاملات ہوں گے. آپ لوگ ڈائریکٹ جو آخری چیپٹر پہ پہنچ جاتے ہیں نا, یہ غلط ہے کہ جی ایوری بڈی وڈ بی رائٹ, ایوری تھنگ وڈ بی رائٹ. ہر شخص جو آپ کے ارد گرد ہے وہ صرف پازیٹیوٹی ہی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا, مثبت باتیں چل رہی ہوں گی, مثبت خیال ہوں گے, مثبت یہ شروع میں نہیں ہو سکتا. پہلے نقطے پہ ہی میں رہوں گا, اس سے آگے اگر آپ چلتے ہیں کہ یہ زندگی کے اندر شروعات سے نہیں ملتے. اچھا, مدینہ کے ماڈل میں زیادہ انکنوینئنس تھی اس مقابلے میں کہ مکے کا جو دشمن تھا نا وہ بالکل سامنے تھا. مدینے کا جو دشمن تھا نا وہ غلیظ تھا, خبیث. ایک وہاں یہودی تھے اور دوسرا وہاں منافقین تھے. یہ دونوں نا بڑے نسلی, جسے آپ کہتے ہیں نا نسلی, ان کا شر ہے پرانا. آستین کے سانپ تھے, آستین کے سانپ. انہوں نے اپنی نیگیٹیوٹی سامنے نہیں دکھانی, یہ پیچھے سے گھما کے مارنے والے لوگ تھے.
بنسبت کہ مکے کا جو مائنڈ فریم ورک تھا وہ تھا جو ہے بھائی منہ پر ہے، اسٹریٹ ہے، یہیں گولی چلائیں گے اسٹریٹ ماریں گے آپ کو. ڈپلومیٹک وارز نہیں تھی ان کی، اسٹریٹ فائر تھا ان کا، اسٹریٹ دشمنی. تو بٹ اسی کو پہلے ہی نقطہ ہم سم اپ کرتے ہیں کہ یہ دعا سب کے لیے کہ اللہ انسان کو اچھے لوگ دے شروعات سے، لیکن ملتا نہیں ہے اس کو. اچھے لوگوں کی قدر بھی اس کو تب ہوتی ہے جب اسے برے لوگ ملتے ہیں زندگی میں. بٹ ایک لیول کے اوپر آپ کو یہ کوشچن ضرور کرنا ہوگا کہ میں کب تک اور کس کاسٹ کے اوپر اس کی خباثت کو، اس کی منفیت کو، اس کی نیگیٹیوٹی کو، اس کے ٹاکسک مائنڈ سیٹ کو، اس کے جیلس ایروگنٹ مائنڈ سیٹ کو کس بیسس کے اوپر میں برداشت کر رہا ہوں. ایڈ کیا کر رہا ہے یہ میری لائف میں اور سبٹریکٹ کیا کر رہا ہے. یعنی کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہاں وہ آپ کو کرنا پڑے گا نا. تو میں تمہارے ساتھ بھی کروں گا نا، کہ تمہیں میرے ساتھ بھی کہنا کہ میرا جو ہے وہ میرا ان کے ساتھ رہنے سے کیا نقصان کتنا اور فائدہ کتنا. صحیح. پھر اسپرچل نقصان کتنا، جسمانی نقصان کتنا، یہ تو گیم کا پارٹ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کلچر سے، آرگنائزیشن سے یہ سمجھ آتا ہے کہ لوگ آتے تھے، ان میں ویلیو ایڈیشن ہوتا تھا اور وہ کیا سے کیا بن جاتے تھے. یعنی ایٹ دا ویری فرسٹ مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بگیسٹ سورس آف ایڈنگ ویلیوز ٹو اے ہیومن بینگ. سو از دا شریعت. اس دنیا کے اندر دیکھیں جو انسان ایک انسان کو ایڈ کر سکتا ہے نا، جو اس کی ذات کے اندر، یا تو وہ اس میں اسکل ایڈ کر سکتا ہے. صحیح ہے. آپ میرے ساتھ رہے، میں نے آپ کو کوئی اسکل سکھا دیا، ایک استادی شاگردی یہاں اسٹیبلش ہو جائے گی. آپ میرے پاس آئے، میں نے آپ کو جو ہے نا کوئی آپ کے ساتھ جڑ کے میں ملٹیپلائی بائی 2 ہو گیا فزیکلی، 1 سے 2 ہو گئے، تو آپ جو ہے کوئی پولیٹیکل یا کوئی ریسورس وائز میں آپ کو جو ہے نا ایڈ ان کر سکتا ہوں کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ جڑ کے 2 ہو جاؤں گا. صحیح. یا ہیومن ریسورس ایڈ ان ہو رہا ہوگا یا اسکل ایڈ ہو رہا ہوگا. نمبر 3 یہ ہے کہ یا تو پھر مشاورت ایڈوائزری ایڈ ہو رہی ہوگی، میں آپ کو مشورے کے طور پہ آپ کی زندگی میں آ گیا ہوں. اسکل نہیں سکھا سکتا آپ کو کوئی، آپ کے ساتھ مل کے کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا، لیکن آپ کو نصیحت کر سکتا ہوں. صحیح. تیسری چیز آپ کی ایڈوائزری ہوتی ہے، آپ کی مشاورت ہوتی ہے، آپ کی مصلحت ہوتی ہے، جو میں آپ میں ایڈ ان کروں. چوتھی چیز جو ایک انسان کسی انسان کے اندر یا کسی بھی سے ملنے کے بعد ایڈ ان کر سکتا ہے اس میں، وہ روحانیت ہے، اسپرچویلٹی ہے. مجھ سے آپ کے ایموشنل انٹیلیجنس بہتر ہو رہا ہے، آپ کا تھاٹ فریم ٹھیک ہو رہا ہے، آپ کی جو ہے پیٹرنس ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ کی جو جذباتیت ہے اور اصولی دنیا ہے ان کا آپس میں ایک موازنہ چل رہا ہے. دس از واٹ آئی کین ایڈ ٹو یو. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. پانچواں یہ ہو سکتا ہے کہ میری آپ کی زندگی میں آنے سے وہ اکنامک ویلیو ایڈ ہو رہی ہے، پیسے کی ایڈیشن ہو رہی ہے کوئی. چھٹا یہ ہو سکتا ہے میرا آپ کے ساتھ جڑنے سے آپ کی زندگی کے اوپر جو لگے ہوئے داغ ہیں وہ میرے جڑنے سے شاید مٹ رہے ہیں، میری زندگی پہ لگے ہوئے جو داغ ہیں وہ شاید آپ کے آنے سے میری جو امیج ہے، میں آپ کی امیج کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، صحیح، نیوٹرلائز کر رہا ہوں. میں ہر ایک کی ایگزامپل اللہ کے حکم سے ریلیٹ کر رہا ہوں. مجھے ہر ایک صحابی کی ایگزامپل آ رہی ہے ہر بات پہ. آپ بولیے گا، بتائیں اس کے اوپر. نہیں، آپ جیسے آپ نے اگر اکنامیکل بولنا ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ہے، انہوں نے پوری امت کو ایڈ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر ہے، انہوں نے لیڈرشپ کے تھرو بہت ایڈ کیا. حضرت عمر نے امیج کے تھرو بہت بڑا کیا. عمر کا بڑا ایک امیج تھا. اسی طرح روحانیت ہلے بھی بہت تھے ان کے آنے کی وجہ. اسی طرح روحانیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدیجہ تھی، اور ان کا بینچ تو سارے صحابہ اسپرچل تھے ماشاءاللہ. لیکن وہ فرام دی فرسٹ کنسولیشن جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی ہے اور بہت اسپرچل ایڈیشن رہی ہے، وہ رہا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور تو یہ ہر ایک کے اندر ویلیو ایڈیشنس تو ہوئی ہیں. سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویلیو ایڈ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی زندگی میں اس میں بڑی ایگزامپلز ہیں. کوئی کچھ بھی نہیں تھا، مطلب انسان تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے. حمزہ کے آنے کے بعد بڑی ایڈیشن ہوا امت کو. خالد بن ولید ایک بڑی اس ٹائم پہ ایک بڑی نیگیٹو فورس کے ساتھ تھے، بعد میں بڑی پازیٹیو پاور. اچھا، یہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں نا، سینئر بینچ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جب بڑے جونیئر تھے وہ لوگ اور ان کو ریکروٹ کیا اور ان کے ساتھ آئے، جب شامل ہوئے ٹیم کے اندر، تو وہ تو ایک جب تابعین کے وقتوں میں دیکھتا ہے کہ بھائی وہ اسکولز بنے ہوئے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس دور کے اندر بھی ایک بہت ایسا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا جو کچھ نہیں دے سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کے اور اللہ کے بیچ میں دعاؤں میں کوئی حجاب نہیں ہے.
یہ اتنے ڈاؤن دا لین لائف میں مار کھا رہے ہیں کہ اللہ ان غریبوں کی سب سے زیادہ پہلے سنتا ہے. تو کچھ دعائیں تو صرف ان کی دنیا میں اتنی جلدی قبول ہو جاتی تھی, وہ بھی سسٹم کے لیے ایک ویلیو ایڈیشن ہے کہ بھائی میرے سسٹم کے اندر میں آج تم لوگوں کی طرح آپریشنز نہیں سنبھال سکتا, تم لوگ بہت چیتے ہو گئے سسٹم میں, لیکن کم سے کم ایک مشورے کے طور پہ تو ویلیو ایڈیڈ ہے. اور کسی عالم دین کو یا کسی بزرگ ہستی کو گھر میں رکھنے کی ایک وجہ, سسٹم میں رکھنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے بھائی کچھ نہ بھی ہو اس کی برکت اللہ کے نزدیک اگر ہے تو ان کی وجہ سے شاید ہمارے اوپر کوئی بلی نہیں آئے گی. He is adding spiritual aura to the entire organization. لیکن بات تو ہم اس میں بعد میں کریں گے, جب ایک آدمی کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اس چیز کی تو وہ اس اسپرچویلٹی کو رینک ہی نہیں کرے گا. تو اسکل ہو سکتا ہے, پولیٹیکل پاور ہو سکتی ہے, ہیومن ریسورس پاور ہو سکتی ہے جو آپ ایڈ ان کر رہے ہوتے ہیں, فائنینشیل پاور ایڈ ان کر رہے ہوتے ہیں, مصلحت اور ایڈوائزری کی پاور ایڈ ان کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کسی کی زندگی میں ایڈ کر رہے ہیں نا, موٹیویشن ایڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں, اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا میرے ساتھ زندگی میں فائدہ صرف یہ ہے, ان سے میں بات کر کے آتا ہوں نا تو روح جو ہے نا وہ اس کو نا 11,000 کلو واٹ کا کرنٹ مل جاتا ہے. سلمان فارسی ایڈوائزری کے اندر بڑی مثال ہے کہ وہ پوری جنگ ان کے فیصلے پہ تھی. اب بندہ کہے جی یہ فارس سے آ گئے, ان کا کیا لینا دینا, بولے وہ تمہاری پوری جنگ ہی اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. خندق جیتی ہے آپ نے اللہ کی توفیق سے, ان کے مشورے کے اوپر. یعنی آج تک ہم نے جو دیکھا نا وہ یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس دین سے لوگوں کو کیا ملا, لیکن ہم آج بڑے ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے اس کو فرسٹ پارٹ کو کر رہے ہیں کہ جو لوگ جڑے اس آرگنائزیشن کے اندر انہوں نے سسٹم کو کس طرح کنٹریبیوٹ کیا. انہوں نے اپنی خیر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیر دی. وہ تو پھر وہ ایک جگہ پہ کانفلکٹ آیا نا, انہوں نے کہا جی یہ تو اپنی سارا مال ہی اپنوں کو دے دیا, اپنوں کی محبت غالب ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک ایسی ویلیو سمجھائی جس کو انہوں نے, وہ مال لے کے جا رہے ہیں تم نبی لے کے جا رہے ہو, یہ کم ویلیو ہے, میں کم ویلیوبل ہوں, یو آر گیٹنگ می اینڈ دے آر گیٹنگ دا منی, وائی ڈونٹ یو تھنک ان دیٹ وے. تو پھر ان کو ہاں نہیں بات تو ٹھیک ہے. کمنگ بیک ٹو دیٹ تھنگ, اگر یہ سب ایڈ نہیں کر رہے آپ کسی کی زندگی میں تو بھائی آپ دین ہی ایڈ کر لیں. اس آدمی کے ساتھ صرف رہ کے نا میری نمازیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, اللہ یاد آ جاتا ہے, اللہ یاد آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ, اور وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے زندگی, یہ بڑا سوال. واٹ آر یو ڈوئنگ ود دیٹ پرسن اینڈ واٹ از دیٹ پرسن ڈوئنگ ود یو. جب وہ تجربہ ایڈ نہیں کر رہا, وہ محبت ایڈ نہیں کر رہا, وہ کوئی انٹیلیجنس ایڈ نہیں کر رہا, وہ کوئی انٹلیکچولیزم ایڈ نہیں کر رہا, وہ کوئی اسپرچویلٹی ایڈ نہیں کر رہا, وہ کوئی طاقت ایڈ نہیں کر رہا, کوئی بندوق ایڈ نہیں کر رہا زندگی کے اندر, کوئی مسل پاور نہیں دے رہا, کوئی مشورہ نہیں دے سکتا, ایموشنل اسٹرینتھ نہیں, یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کس ایج میں لوگ ان سب کو چھوڑ کے صرف ظاہریت کے شش کے کاسمیٹک ایلیمنٹ کو سامنے رکھ کے اپنی کمپینین شپ اور دوستیاں بنا رہے ہوتے ہیں. کس ایج کے لوگ, یہ سارے جوان جو یہ 17 سے 25 کے بیچ میں, ان کو یہ نہیں چاہیے, ہاں ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے, ان کو یہ ساری, ان کو اسکل نہیں چاہیے کسی سے, ان کو مطلب ان کو ضرورت ہی نہیں. ان کو کیا چاہیے کہ میرے ساتھ وہ بندہ کھڑا ہو جس سے میری دنیا کے اندر نا ایروگنس اسٹیبلش ہو, واوا اسٹیبلش ہو, ٹور اسٹیبلشڈ ہو, اس کے ساتھ بیٹھ کے میں کول لگوں, سوسائٹی کی ایکسیپٹیبلٹی ملے مجھے. تو یہ کتنے نچلے درجے کا مائنڈ سیٹ ہے جس کی دوستیوں کے کرائٹیریا جو ہیں, اور اس کی یوٹیلٹی بھی بڑی جلدی سیچوریٹ ہو جائے گی نا, اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اسی لیے نہیں چلتی زیادہ تر دوستیاں, ریلیشن شپ. یہ بھی ایک ہے. میں چاہتا ہوں ابھی آپ نے جو بات کی ہے پوری, وہ ایک آرگنائزیشن کے پہلو سے کی ہے, ذرا اس کو ہسبینڈ وائف اسپاؤس کے اس سے بھی اگر بات کرنا چاہیں کہ بھائی ایک میرج جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن کا نام ہے ہسبینڈ وائف کی. ہاں, تو اگر دنیا میں ہر رشتہ صرف اس بیس پہ کھڑا ہوتا ہے کہ تمہاری میری زندگی میں آنے سے اور میری آپ کی زندگی میں آنے سے کیا فائدہ ہوا. انفیکٹ اللہ کے ساتھ بھی جو ڈیل ہے نا وہ اسی بیسس پہ کھڑی ہے جس کو ہم قواعد فقہ میں یوز کرتے ہیں, اور وہ ہے جلب النفع دفع الضرر. یہ دین آپ کو پرومس کرتا ہے کہ بھائی میں تمہارا فائدہ کراؤں گا اور تمہارے نقصان دور کروں گا. اور شراب کی حرمت میں اصول کھڑا نا, فیہ منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما, کہ اس میں نفع ہے شراب کے اندر,
نقصان نفع سے زیادہ ہے. تو جب ہم نقصان زیادہ دیکھیں گے اور نفع کم دیکھیں گے, ہم تمہیں منع کر دیں گے اس چیز. دین کا پورا پیکج ہی نفع نقصان کی ایویلیویشن اور اسیسمنٹ پہ کھڑا ہے. وہ حدیث بھی آتی ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کمپینین شپ کے بارے میں ایک پرفیوم سیلر کی ایگزامپل دی کہ ایک خوشبو بیچنے والا ہے کہ اس سے دوستی کر لو, کچھ نہیں خریدو گے, خوشبو تو لے کے آؤ گے, بنسبت ایک کوئلے کی کان میں یا کوئلے کا کاروبار کرنے والے کے, تم خریدنے جاؤ نہ جاؤ, کالک ضرور لے کے آؤ گے اس کی. دس از دا انفلوئنس یو آر گیٹنگ فرام ہم. سو چیک فار دا تھنگز یو آر ہینگنگ اراؤنڈ ود. اب مسئلہ یہاں پر یہ کیا, لوگوں کا سوال ہی نشان ہوگا بڑا اس کے اوپر. ایک سوال ہوگا کہ بھائی لوگ اپنے ریلیشن شپ کے اندر ہسبینڈ وائف دیکھ رہے ہوں گے, بھائی واٹ آر وی دیئر فار. نہیں, فرسٹ آف آل یہاں پر یہ ہے کہ یہی والی ہسبینڈ وائف کے مسئلہ ہو یا کوئی بھی ریلیشن, اسپیسیفکلی اگر آپ نے میاں بیوی کی بات کرنی ہے, 100% آئیڈیلزم آف ریلیشن شپ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا اس دنیا میں. صحیح ہے, آرگنائزیشنز کے اندر بھی نہیں کرتا. کلو بنی آدم خطا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایوری مین ایررز. The best of the sinners is وَخَيْرُ الْخَطَّائِنَ التَّوَّابُونَ is the one whose self-reflection of repentance is very high. کہ ریفلیکٹ کتنا کرتا ہے وہ اس کے اوپر. صحیح ہے, وہ ریفلیکٹ کرے گا تو ہی وہ اپنی پازیٹیو چیز نکالے گا باہر. ریوزٹ کتنا کرتا ہے, کتنا کرتا ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کے اندر 100% نیچر کا بلینڈ ہونا, 100% عادتوں کا ملنا, 100% فطرت کا ملنا, 100% رویوں کا ملنا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کہ جو میں ہوں وہ آپ اس کی ریپلیکا کاپی بن جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو رشتہ آبویسلی بائی ڈیفالٹ پہلے دن سے کمپرومائز میں ہی جائے گا. اب وہ کمپرومائز میں آپ کے ساتھ کروں یا آپ میرے ساتھ کریں یا میری بیوی میرے ساتھ کریں, کس کاسٹ پر. وہ کاسٹ ہے کہ میں کیا ایڈ کر رہا ہوں اس کی زندگی میں اور وہ کیا ایڈ کر رہی ہے میری زندگی میں. صحیح. اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا طلاق کا یا نبھا کا. اب اگر ایک انسان کو ایک بندے سے, ایک بیوی کو اپنے بندے سے پیسہ چاہیے, ٹھیک ہے, ہائی فائی برانڈز چاہیے, کوٹھیاں چاہیے, گاڑیاں چاہیے, یہ سب چیزیں چاہیے, تو جب تک یہ ہے تب تک تو بھائی چلے گا معاملہ. جب اس کی زندگی کے اندر, مرد کی زندگی کے اندر یا ہسبینڈ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے گا اور پیسہ نہیں ہوا اور گاڑیاں نہیں ہوئیں اور نوکر چاکر نہیں ہوئے اور یہ گارڈز گوڈز نہیں ہوئے اور یہ وڈی ٹورا نہیں ہوا, تو پھر وہ کی کریں گے. تو اس وقت جب وہ یہ ویلیو ایڈ نہیں کر رہا ہوگا تو پھر وہ میرج سروائیو کیسے کرے گی بنسبت اس میرج کی, ٹھیک ہے, جو اس پر کھڑی ہے کہ دو انسانوں نے ایک دوسرے کا اسپرچل بوجھ اٹھایا, ایک دوسرے کو دل دیا, اپنی پین کو کم کر کے اگلے کی پین کو گلوریفائی کیا سالوں سال. اور بیوی نے ہسبینڈ کے لیے کیا, ہسبینڈ نے بیوی کے لیے کیا, اس کو دل دیا, اس کو اپنے پورے سرکل کے اندر اوپر کیا, اپنے دل اور دماغ میں صبر کیا, اس کے گرو کرنے کا صبر کیا, اس کے میچور ہونے کا صبر کیا. ہسبینڈ نے بیوی کے میچور ہونے تک کا صبر کیا اور بیوی نے اس کے انسان بننے کا صبر کیا. کہ ابھی جوان ہے, لڑکے 20 سے 30 کے بیچ میں نہیں ہوتے اتنے ٹھیک, 30 کے بعد آتی ہے اس کو صحیح والی ایمپائر ہوڈ جسے ہم کہتے ہیں, سلطنت بنانے کی سوچ اور میچورٹی بعد میں آتی ہے. صبر کیا اس نے, برداشت کیا, انتظار کیا اس نے, پھر اس کے غم کو ویلیو دی اس نے, سنا اس کو, اس کی بکواس کو سنا اس نے بیٹھ کے, اس کے غم کو سنا اس نے, اس کی اسٹوپیڈیٹیز کو سنا اس نے بیٹھ کے, اور آگے سے اپنی 2 اینٹ کی نہیں جھاڑی, سنا اس نے بیٹھ کے, اور اس نے اس پہ ہیڈ نوٹ کیا کہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایڈ کیا اس کی لائف کے اندر ایک کمپیشنزم, ہمدردی ایڈ کی اس کی لائف, شفقت ایڈ کی اس کی لائف, ہاتھ رکھا اس کے سر کے اوپر. ہسبینڈ نے وائف کے سر پہ ہاتھ رکھا اور وائف نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو مضبوط کہا کہ میں تیرے ساتھ کھڑی ہوں, کوئی مسئلے کی بات نہیں, یہ ہمارا سفر ہے. اور وہ روح ایک دوسرے کی روح میں انٹیگریٹ ہو گئی. ایک روح جو ہے وہ کاسمیٹک مال دولت پیسے میں انٹیگریٹ ہو گئی,
اور وہ بھی چاہتا تھا کہ میری بیوی صرف مجھ سے مال دولت پیسہ لے اور مجھے میری عیاشیوں کے لیے چھوڑ دے, میں اپنا جو بھی زندگی گزاروں تجھے پیسہ دیتا رہوں گا, اس سے زیادہ میرج میں ہے کچھ نہیں, ویکینڈ پہ جا کے تجھے کہیں لے جاؤں گا. بنسبت کہ انہوں نے جنہوں نے ایک دوسرے کو اس طرح وقت دیا ہے, یہ میرج اس بانڈ پہ کھڑی ہوگی کہ جب دنیا چھن جائے نا ان سے, یہ جھونپڑ پٹی میں بھی ہوں گے نا, وہ جینا انہیں آتا ہوگا. ان کی میرج ایئر کنڈیشنر بیس نہیں تھی, صحیح ہے, لینڈ کروزر بیس نہیں تھی ان کی شادیاں, میٹیریلزم کم تھا اور اسپرچویلٹی زیادہ تھی. ان کی میرج تھی ایک ساتھ کے اوپر کہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا. یہ بھی ایک ویلیو ایڈیشن ہے, بہت بڑی ویلیو ایڈیشن. اب اس کے بیچ کے اندر دونوں اسپاؤسز میں کوئی ایک مینٹلی ایل ہو جائے, پاگل ہو جائے ایک ڈومین میں, دماغ کھسک جائے اس کا, اور فضول کی, اور انسان ہے وہ کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہے, اونٹ بیٹھ جاتا ہے, ہمارے نہیں بیٹھ جاتے. صحیح, ایک جگہ پر میرا اونٹ بیٹھ جائے, میں نہیں گل ماننی کسی بھی, چلو جن نے جو بھی پٹنا پٹ لے, تو وہ کمپرومائز کسی بیسس پہ کرے گی اس کے ساتھ کہ بھائی میں 90% اس کی میری زندگی میں اتنا ایڈیشن ہے پازیٹیو ویلیوز کا, پازیٹیو اسپرچول وائبس کا, میں ایک انسان ہی اس کی وجہ سے دنیا میں بنی ہوں. اور میں تو ابھی پچھلے دن کہہ ہی رہا تھا تمہاری بھابھی کو کہ 17 سال وہ میرے ساتھ رہ گئی ہے, 17 سال وہ اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ رہی ہیں. شی از 34 رائٹ نا, تو آدھی زندگی تو میرے ساتھ گزاری ہے نا. تو پرسنالٹی کا ایک آدھی زندگی کا حصہ تو میرے ساتھ گزارا ہے, میں نے پالا ہے, میں نے چلایا ہے, میرے ساتھ زندگی چلی ہے, آدھی ان کے ساتھ چلیے. تو پرسنالٹی میں میری بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کی. تو کوئی تو وجہ ہوگی نا جس کی وجہ سے بڑے سنگین جرم بھی اگر میں نے ان 17 سالوں میں کیے ہوں گے, تو وہ تو اسے سوچنا ہے نا کہ بھائی از ہی ورتھ اسپینڈنگ مائی لائف وتھ ہم. کیا میں نے غلطیاں نہیں کی ہوں گی, کیا میرے ایسے آدمی نے غلطیاں نہیں کی ہوں گی جس کا ہر 2 منٹ کے بعد جو ہے وہ ایک فیصلہ آ جاتا ہے غیرت اور عزت کے مسئلے میں یا دین کے مسئلے میں. کتنی جگہوں سے میں اٹھ گیا, کتنی جگہوں سے میں کھڑا ہو گیا, کتنی جگہوں سے میں نے ڈیل چھوڑ دی, کتنی جگہوں پہ لات مار دی میں نے چیزوں کو کہ یا عزت کا مسئلہ تھا, یا دین کا مسئلہ تھا, یا غیرت کا مسئلہ تھا. تو ساری زندگی تو وہ پیچھے ہی چلتی رہی ہے, نہ نہیں کی کبھی. وہ کبھی یہ وہ گلا کر سکتی تھی نا کہ تو سیٹلڈ ہی نہیں اپنی لائف کے اندر, جتھے بھی جاؤ تہاڈی یا عزت دا مسئلہ, یا غیرت دا مسئلہ, یا دین دا مسئلہ ہے. تو جب ہم نے بھی دیکھا بھائی کہ ہر وقت ہی بیگ پیک کر کے ہماری شہزادی ہمارے پیچھے ہی ہے, تو ایک ٹائم پر ہم بھی اس پہ قربان ہوں گے نا بھائی, کہ اس نے ہمارے ہر اس فضول فیصلوں میں تھے, یا جو بھی مردانہ فیصلے تھے, یا پاگلانہ فیصلے تھے, یا جذبات, ہمارے ساتھ کھڑی رہی. اس نے آنر کیا ہماری عزت کو وہاں پر. کہ اگر میں نے کسی محفل میں اگر اس کو بولا کہ یہاں سے کھڑی ہو جاتا ہوں, میں یہاں بیٹھ نہیں سکتا, وہ کھڑی ہو گئی. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے گھر والے ہیں یا میرے گھر والے ہیں. تو پھر آدمی اس کی زندگی میں اپنی جان بھی ڈالتا ہے, خون بھی ڈالتا ہے. آج اگر اللہ ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے تو ہم اڑاتے بھی بہت ہیں. پھر اس کے بعد اس نے دیا, اس نے ہمارا ساتھ دیا بنسبت اس میرج کی عدیل جس کی بنیاد میں ہی ایک دوسرے پہ مرنے والا جذبہ نہیں ہے. یہ کیسے چلیں گے؟ یہ تو حالات کے اتار چڑھاؤ پہ ہل جائیں گے. نہیں, پھر یہ وہ چیز ہی نہیں ہوگی. محبت نہیں ہوتی. مطلب آدمی کسی کو دیکھتا ہے, میں تو ہے میری زندگی میں, مطلب دیکھ کے مطلب زندگی وہ ہے جس پہ دروازہ کھولے آپ شکل دیں, مسکراہٹ آ جائے آپ کی شکل. صحیح, یہ ہوتے ہیں لوگ کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. آج بھی پھٹی کے کم نہیں ہے میرے خیال سے. یہ نہیں ہوتا نا, میں شکل دیکھ کے آدمی خوش ہو جاتا ہے یار کہ یار یہ محبت ہے, یہ بانڈ یہ بنتی تب ہے جب اس نے آپ کی زندگی میں اور آپ نے اس کی زندگی میں بہت کچھ ایڈ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ تو بڑا اسپرچول ہو گیا. 16 کا تھا تو ہاں, آج کتنا 30 کا ہو گیا. جی 14 سال ہو چکے ہیں میرے ساتھ. میرے سے کتنی نیگیٹیوٹیاں گئی ہوں گی, کتنوں کے تو بڑے قیاس تھے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک جیتے جاگتے بہادر آدمی کے ساتھ اور جس طرح کی میں نے زندگی گزار, کتنا کچھ چینج ہوا ہے لائف. کیسے فیصلے لے لیے جو شاید آپ کی کمیونٹی میں, آپ کی برادری میں, آپ کے سسٹم میں وہ جرت بھی نہ کر سکے. بالکل, جو آپ نے فیصلہ کیا. تو یہ اس لیے اٹس بیکاز آف دا انوائرمنٹ. اب یہاں سارے ہی ہمیں پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے نا, ہمارا ایکو سسٹم ہی انڈیفائنڈ رہا. وہ جو کنویں کے مینڈک بن کے بیٹھے رہے اور صرف ایک کتاب پڑھا رہے ہیں بیٹھ کے, تو وہ وہی پڑھا ہے, پھر وہ وہی رہے گا. اس کی اتنی سی دنیا, اس نے کیا ایکسپلور کرنا ہے لائف کے اندر, اس نے کیا رسک لی. ہم انڈیفائنڈ رہے
انسیٹلڈ ہے, تکلیف میں رہے ہمیشہ, کہ کبھی ایک ڈگر پکی نہیں رہی, ہر جگہ ایکسپلور کرتے رہے, ڈائیورس رہے, موقع دیا لوگوں کو, مختلف مائنڈ سیٹ اور سکولز کو سنا, وقت گزارا, دوستیاں کی, آگے پیچھے رہے, ان کے ساتھ رہے, جبکہ وہ ہماری ہر چیز سے اختلاف رہا. آج ہمارے پاس یہ سکھ چین تو ہے نا کہ ہم جہاں چاہیں کشتی کا رخ موڑ سکتے ہیں, کہنے کو کوئی در نہیں اور کہنے کو سارے در ہیں ہمارے پاس. تو اس انڈیفائنڈ زون نے بھی ایڈ کیا نا ہماری لائف کے اندر, اگرچہ تکلیف بھی ایڈ ان کی. تو ہم وہ شادی والے اسپاؤس پہ میں نے بڑا جواب دیا ہے یہاں پر, لمبا جواب دیا, ہم اس کو آرگنائزیشن والے میں دوبارہ لے کے آئیں گے, لے جائیں اس پہ. لیکن بہرحال اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنا پرسنٹ ایڈ ہو رہا ہے. اب میرا اس پہ ایک اور بڑا نقطہ ہے کہ تو شادی چھیڑے گا نا, تو کیونکہ یہ اصل ہے اسلامی معاشرے کی, اس لیے میں بولتا بہت ہوں. جی بالکل, آپ کی اس ایڈیشن سے ہم اس میں پاگل پن بھی ایڈجسٹ ہو جائے گا, ہم کمپرومائز بھی کر لیں. بھائی میری زندگی میں آپ کی پریزنس سے سوائے بیماریوں کے اور کچھ نہیں آ رہا لائف میں, تو میں آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ نہیں, کیا مطلب بیماریوں کے؟ مینٹل بیماریاں, مینٹل ٹراماز, ہائپر ٹینشنز, نیگیٹیوٹی. آپ کے ساتھ رہ کے میں ٹاکسک بن چکی ہوں یا بن چکا ہوں, تمہارے ساتھ رہ کے میں ایک بونا بن چکا ہوں, میں ایک اتنا شیر دل آدمی تھا, دریا دل آدمی تھا. تمہاری میری زندگی میں آنے کے بعد سے میں کنجوس ہو چکا ہوں, میرا چڑی جنہ دل ہو چکا ہے. تمہاری میری, یہ آدمی نے اینالائز کرنا نا کہ اس کی پریزنس سے میری لائف. اب تم لوگ کتنا اس میں بلیم گیم سٹارٹ نہیں ہو جائے گا؟ بلیم گیم نہیں ہے, اس نے سوچنا تو ہے نا کہ میں کہاں جا رہا ہوں زندگی میں. کوئی بھی انسکسیسفل ہوگا بولے گا اس کی وجہ سے, اس نے میری, جب سے میری زندگی, وہ دیکھیں جس نے 2 نمبر ایویلیویشن جو ہے نا, اس کے لیے 2 بڑی شرطیں ہیں, العدل و تقوی. ایویلیویشن کے اندر جو ہے نا انسان اگر اس میں ڈنڈی مارے گا نا تو پورا پروسیس ہی گر جائے گا. اور تقوی ہاں ہونا, ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ شکست مجھے کیوں ہو رہی ہوتی ہے. بات یہاں پر یہ ہے کہ شکست ہو رہی ہے, اس کے بہت فیکٹرز ہیں, اس کو اگلے پوڈ کاسٹ میں لے جائیں. ابھی بات ہو رہی ہے میں اس کے ساتھ کیوں ٹکوں, ایٹ دا کاسٹ آف واٹ, کہ میں متکبر ہو گیا ہوں اس کے ساتھ رہ کے. میں اس کے ساتھ رہ کے جو ہے تنگ دل, تنگ نظر, تنگ سوچ, کمین پنا اتنا بڑھ گیا ہمارے اندر. مطلب واٹ ہیو یو ایڈڈ ان مائی لائف؟ نتھنگ. ایک انسان کے پاس میں جا رہا ہوں, 24 گھنٹے دنیا کی بات چل رہی ہے, جب دیکھو پیسہ, اسٹاک ایکسچینج, دولت, فلانا. مجھے کبھی آئی فیل سو ڈسگسٹڈ. کوئی آئیڈیولوجیکل, کوئی نظریاتی, کوئی اسپرچل, کوئی ارتفاعی بات کریں آپ یہاں پہ جس سے انسان کے مورل سٹینڈرڈز آئیں, جب آپ کے ساتھ بیٹھو دھندے کی بات ہے, کاروبار کی بات, اور کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. You don't have any higher brains to talk about some higher intellects and wisdom. تو بھئی میں کیوں بیٹھوں پھر وہاں پہ, at the cost of what? میں اپنے کچھ پرانے وقتوں کے لوگوں سے ملا جو دور ہدایت کا وقت تھا, تو آج بھی ملو 20-25 سالوں کے بعد, وہی سوچ, وہی چھوٹی باتیں, اور کچھ تو بہت گھٹیا باتیں کر جاتے ہیں. آپ مجھے لوگ پوچھتے ہیں نا شیخ صاحب آپ کی لائف میں چینج ہے, آپ نے پرانے اپنے وقتوں کے لوگوں کے ساتھ جو تعلقات تھے, دوست یار تھے, چینج نہیں کیا. میں نے کہا چینج کیا کرنا ہے, 15 سال بعد بھی وہاں پہ گئے ہیں تو وہی اونٹ ویسے کا ویسے ہی بیٹھا ہے, بلکہ مزید بگڑا ہوا ہے. اس نے ریفلیکٹ ہی نہیں کیا 20 سالوں کے اندر. میں آج اپنی پوری زندگی کے اوپر کوشچن اٹھا کے, آج 44-45 میری ایج ہے, میں اپنی ہر چیز کو غلط کہنے کی ایج پہ کھڑا ہوں. پوری زندگی ریفلیکٹ کر رہا ہوں کہ میں یار پورا ہی غلط تھا. اور اس آدمی کو میں دیکھ رہا ہوں یہ 40-42 تتالیدہ ہو چکا ہے, انہاں لوگوں نے عقل ہی نہیں ہے کہ میں کیوں بیٹھوں وہاں پر جہاں ساری غلاظتیں اور وہ گندے کاموں کی بات ہے. مطلب آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اس پر بھی بات کرنی چاہیے. ریلیشن شپ, دوستی یاریاں کیسے نبھائے آدمی. لوگ کہتے ہیں نا آپ نے بات نہیں کی, آپ نے فلان نہیں کی. کیا بات کرے آدمی جب وہ اپنا قبلہ ہی نہیں بدلنے کے لیے, بیسک قبلہ تک بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو میں معاشرت کیسے رکھ لوں اس کے ساتھ. پھر بھی ہم چلے جاتے ہیں اٹھ کے, کبھی فیملیوں میں چلے وہیں کے وہیں. ایک انسان کی زندگی کے اندر یا کسی انسان کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا, آپ وہیں کے وہیں ہیں, وہی کنویں کے مینڈک ہیں, وہی 4 باتیں آپ کی, وہی آپ کراچی کے اس علاقے سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے. اللہ نے ہمیں دنیا کے کون سے ایوانوں میں نہیں کھڑا کر دیا, آپ کی باتیں ہوئی ہیں. تو اسی سے آدمی چینج ہوتا ہے نا. تو میاں بیوی میں بھی اس کو ہم اسی پہ اینڈ کر, میں کس بیسس پہ اس کے ساتھ گزار رہی ہوں. اب کبھی نا الٹا ہو جاتا ہے. آخری بات ہے, اس کے بعد تم ٹاپک چینج کر لینا.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि औरतों का जहन्नम में बहुत ज्यादा जाने की एक सबब पता है क्या है? कि वो छोटा से शर के ऊपर ना पूरा खैर उड़ा देंगे। ये सिर्फ जेंडर बेस्ड हदीस नहीं है, मर्द भी करता होगा ये, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक किया गया क्योंकि वहां मोहब्बत बहुत ज्यादा है। कभी कभी आपके पार्टनर में एक शॉर्ट कमिंग होती है, मगर क्योंकि आपका कोई उस्ताद नहीं है, आपकी मैक्रोज डेवलप नहीं है, आपकी कोई तरबियत हुई भी नहीं है, आप किसी सिस्टम स्ट्रक्चर से गुजरे भी नहीं, किसी ग्राइंड से गुजरे नहीं है, खुद पिक एंड चूज वाली नॉलेज आ रही है ये जेनजी के अंदर अब जो लोग बैठे हैं, तो आपने खैर और शर का मुआवजा अपने ही अंदाज में किया हुआ। शर की वैल्यू 20% की है, मायन में उसको 80 बना दिया और उसके खैर को 20 में मिनिमाइज कर दिया है, और अब आप सोच रहे हैं मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं। ये बेवकूफ़ी है, पूरा कुल उड़ा के फेंक दिया क्योंकि एक बेसिक डिस्क्रिपेंसी खड़ी हुई है वहां पर। तो ये कैसे सिखाएंगे माशरों को? ये कोर्सेज करने पड़ेंगे ना, इनको इल्म सीखना पड़ेगा बड़ों से आके, तजर्बेकार लोगों से जिन्होंने अपने निकाह निभाए हैं। और यहीं पर मैं कहता हूँ 1970s 80s और 90s और 2000 के लोगों को आइडलाइज करें, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते निभाए हैं। आप कह रहे हैं जी तलाकें बहुत हो रही हैं तो लोग खुश हो रहे हैं, नहीं, उन्होंने निभा किए, एट द कॉस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ भी किए। मगर एक बंदे ने निभा किया 50 साल किसी इंसान के साथ, चाहे वो उससे बिल्कुल डिफरेंट ही था, आप माने तो सही ना, तो कुछ तो सीखे उसके कदमों में, उन औरतों के कदमों में बैठे ना जाके। आजकल की यूथ बैठे जिन्होंने बड़े बड़े सख्त मर्दों के साथ वक्त गुजारा, कैसे किया आपने, क्या वैल्यू ऐड कर रहा था वो आपकी लाइफ के अंदर, जबकि पुराने लोग तो मिजाज के बड़े सख्त होते थे। तो ये वैल्यूज क्यों नहीं सामने आ रही? इस देखिए, कॉम्प्रोमाइज विल बी एट अ कॉस्ट ऑफ समथिंग एंड समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज विल बी अगेंस्ट द कॉस्ट एज वेल। ये बहुत हाईएस्ट लेवल का तकवा है कि भाई मेरी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है ये मेरी लाइफ में, लेकिन मैं बच्चों की खातिर चुप कर जाती हूँ या चुप कर जाता हूँ। यार वो भी एक वैल्यू है, वहां पे वो औलाद के लिए कर रहा है ना। मैं आपको बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूं, अगर मैं पीछे हट गया मेरी औलाद डिप्राइव हो जाएगी। अगर सही है, पेरेंट टूट गए, बर्दाश्त करेंगे? यही पिछलों ने किया, और वही औलाद खड़ी होकर उन्हें कुस रही है कि आपने क्या किया हमारे लिए। आप डिसीजन तो बंदा फिर सोचता है कि इस औलाद पे मैंने क्या किया, ये क्या वैल्यू ऐड कर रही है मेरी लाइफ। अगर इसने मुझे बुढ़ापे में ओल्ड होम्स में फेंकना है अपने माँ बाप को, हैरत की बात है भाई, तू पैदा ही नहीं करना तो फिर तू होना ही नहीं चाहिए था। फिर तेरे से ज्यादा किसी गैर पे मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर देता लाइफ की, शायद वही संभालने आ जाते मुझे। सो इट ऑल हैंग्स अराउंड इन द सोसाइटी। आप मेरी जिंदगी में क्या ऐड कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है ऐड करने में। यहाँ पे आपने बात की थी कि आइडियलिज्म नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके कॉम्प्रोमाइज करना होता है। जरा ये इस पे नजर डालें कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, ये शर के साथ एग्जिस्ट करना, इसकी अडेप्टेशन कैसे करें? मैंने अपने कोर्सेज के अंदर पीछे में बोला ना यार कि भाई शर को शर से दूर करना कोई सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाया हो किसी दीनदार आदमी ने या किसी नॉन दीनदार ने? मुंह ही खुल गए उनके आगे से। दफ व शर बेशर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है इनके। फिर मैंने इनको एक इबारत पढ़ाई थी, शायद इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की थी, लैसल आकिलु अल्लज़ी यालमुल खैर मिनश शर। खैर और शर के बीच में फर्क करके ब्लैक एंड व्हाइट आइडेंटिफाई करने को बड़े फुकहा कहते हैं। ये कोई अकल की बड़ी मिराज नहीं है कि आपने खैर शर आइडेंटिफाई कर। हालांकि एक आम आदमी कहकर मैं अगर खैर और शर के बीच में फर्क कर लूं तो मैं तो आलिम आदमी हूं। वला किन्नल आकिल, असल अकल और शऊर और दानाई की मिराज पे वो बैठा है, अल्लज़ी यालमुल खैर मिनल खैरैन, जो दो वाइट में से सबसे बड़ा वाइट, व शर्र मिनल शर्रैन, और दो ब्लैक में से बड़ा सबसे छोटे ब्लैक को आइडेंटिफाई कर सके। इसके लिए ज्यादा जोर लगता है दिमाग के ऊपर। सास और बीवी, माँ और बीवी दोनों ईवल नहीं है, दोनों गुड हैं। सास के लिए बहू शर हो सकती है और बहू के लिए, डॉटर इन लॉ के लिए मदर इन लॉ शर हो सकती है, ये उनका ये रिलेटिव है उनके लिए। बेटे के लिए दोनों खैर है। अब इन दो खैरों में से किस खैर की तरफ वजन बिठाया जाएगा, ये कोई मामूली बात है? हर सिचुएशन के अंदर डिफरेंट है, हर सिचुएशन में डिफरेंट है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा एम्प्लॉय है, एक जगह पे है, स्विच करे ना करे, एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साल में एक दिन जॉब करता है, और वो साल में एक दिन इतनी अच्छी जॉब करता है कि पूरे साल के 364 दिन उसकी वजह से चलते हैं। साल में एक दफा डाका डलता है और वो एक दिन जान देने के लिए सामने आ जाता है। 364 दिन वो सोता रहता है और मोटा होकर फूलता रहता है।
مگر ایک دن کی پرفارمنس اس کی پورا سال بچاتی ہے ہماری. اور ایک ورکر ہے جو پورا سال کام کرتا ہے, روز کما کے دیتا ہے. اب دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے یا دونوں کا ڈفرینس آف اوپینین آ جائے, کیسے سالو کریں گے آپ؟ اس کی ویلیو اپنی جگہ کی ہے, اس کی ویلیو اپنی جگہ کی ہے. وہ سال میں ایک دن لڑتا ہے, وہ سال کے ہر روز لڑتا ہے. اس کی لڑائی سے علیحدہ سروائیول ہے, اس کی لڑائی سے علیحدہ سروائیول ہے. لیڈر کیا کرے گا یہاں پہ؟ اتنا پوائنٹ ایویلویشن مشکل خیر خیر کا نہیں ہے, یہ دو خیر کا. اسی طریقے سے ایک جگہ ابلیس ہے, دوسری جگہ فرعون ہے. دونوں میں سے چوز کرنا پڑے, کسے کریں گے آپ؟ اول تو چوز کرنا ہی. اب یہ کہیں گے ہائے اللہ, ابلیس کو چوز کرنا پڑے گا, اسی کے اوپر ہی کہیں گے بھائی پوڈ کاسٹ بند کر دو تو بندہ ہی گمراہ کر رہا ہے. نہیں بھائی, شیطان ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, ہے جھوٹا بات سچی ہے مگر بات سچی کرے گا. تو دنیا میں من الجنتی والناس شیطان تو گھوم رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں تھوڑی پتہ ہے, ہم کسی کو معین کر کے کہہ سکتے ہیں یہ شیطان ہے, لیکن ہوں گے نا انسانوں میں بھی شیطانی صفت کے ہوں گے, شیطانی مزاج کے ہوں گے, شیطانی اخلاق کے ہوں گے, شیطانی نظریات کے ہوں گے. تو اس سے کام کوئی پڑ رہا ہوگا آپ کو. اور ایک فرعون کی نسل کا ہوگا, متکبر, انا ربکم الاعلی والا. تو متکبر اور حاسد, شیطان حاسد تھا, فرعون متکبر تھا. حاسد اور متکبر کے بیچ میں اگر کبھی کسی کے سلیکشن کے کرائٹیریا پہ جانا ہو تب کیا کریں گے؟ بلکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزامپل ملتی ہے کہ جب مدینہ گئے ہیں تو انہوں نے میثاق مدینہ کیا ہے ان کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ. گندا دشمن تھا وہاں پہ, جن پر لعنت کی گئی قرآن میں, لعنت بغضب علی غضب, لعنوا بما قالوا, قرآن میں لعنت دی جا رہی ہے, آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں ان سے, بیکاز کفار مکہ کے خلاف تھا. یہ مشکل کام ہے نا. اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے لیے علم چاہیے, بصیرت چاہیے, روحانیت چاہیے, تقوی چاہیے, شعور چاہیے, گہرائی چاہیے, دقیق رقیق عمیق علم چاہیے. یہ اس کی طرف ہم نے جانا ہی نہیں ہے, یہ ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے معاشرے میں. ہمارے ہاں تو آج کل کا کریٹیریا کاٹی لگاؤ, ختم کرو, سائڈ میں کرو, میری زندگی, می مائی سیلف اینڈ آئی. تو زندگی کمپرومائزز پہ چلتی ہے, اور اس کمپرومائز کے اندر بلیک اینڈ وائٹ سالو کرنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, 2 whites and 2 blacks سالو کرنا بڑے مسئلہ ہے. بڑے بہت لوگ ہوں گے جو اپنے آرگنائزیشن سوئچ کرنا چاہ رہے ہوں گے اچھے پیکج کے اوپر, لیکن 10 چیزیں ایویلویٹ کر رہے ہوں گے. بات کر لیتے ہیں, ایک آرگنائزیشن میں پیسے مل رہے ہیں, ایک میں عزت مل رہی ہے. اب ہو سکتا ہے وہ لائف کو اسٹیج پہ ہو کہ یہاں پہ عزت میٹر نہیں کرتی, پیسہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بلیک اینڈ وائٹ ہو, لیکن پھر 5 سال بعد ایسی پوزیشن پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ عزت چاہیے, پیسہ نہیں چاہیے. پیسہ مل رہا ہے, عزت نہیں مل رہی. ایک جگہ پہ عزت مل رہی ہے, پیسہ نہیں مل رہا. ایک جگہ پہ عزت بھی مل رہی ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے, مگر اسکل نہیں مل رہا, اسکوپ نہیں مل رہا, اسکوپ نہیں, کوئی گروتھ نہیں ہے آپ کی. اب فیصلہ کریں, آسان کام تھوڑی ہے. میں تو ابھی ایک بہت بڑے, یہ تو ہر انسان نے ڈیفائن کرنا ہے کہ وہ کون سی ویلیو ایڈیشن چاہتا ہے. ہاں, ہمارا تو مسئلہ عزت کا بہت بڑا ہے. صحیح ہے, ہمارے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اٹھ جائیں گے وہاں سے. مزاج بھی ایسا ہی ہے نا بھائی, اس میں بڑے ایسپیکٹس ہیں, کلچرل. اب ادھر میرے پاس آ کے کوئی کہتا ہے شیخ صاحب میں نے عزت کو بڑا کر کے پیسے, میں نے کہا بھائی عمر دیکھ اپنی, ابھی تجھے تیری 23 سے 30 سال کی عمر کے اندر عزت اور آنر کی بات, ابھی جوتیاں گھس بھائی, ابھی جوتیاں گھس, ابھی ہیوملٹی اپنا, ابھی کام سیکھ. پھر عزت کے ورٹیکل کو کھڑا کرتا ہے آدمی بعد میں. ایسا تھوڑی ہے اگر تو 23 سال کی عمر میں سب کو کہہ دے گا بھائی میں کسی کے تھلے نہیں آتا, ایسے نہیں ہوتا. لیکن when you have learned and you have mastered something, اب آپ نے ایک چیز پہ مہارت حاصل کی ہے, اب آپ مزاج رکھ سکتے ہیں. تو وہ مزاج تکبر والا نہ ہو, بس یہ ہو کہ بھائی میں نے محنت کی ہے, میں کسی کی داڑھ کے نیچے آنا نہیں چاہتا, میں عزت سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ یہ بھی پوائنٹ لا سکتے ہیں کہ جو منافقین تھے ان کو ایکسپوز نہیں کیا. پاکستان کی حکومت کو 24 گھنٹے اور پاکستان کی ریاست کو 24 گھنٹے غلط کہنے والے لوگوں کو میرا صرف ایک جملہ ہے, 99.9% آپ نے اس کو شر ثابت کر دی. لیکن دیکھ لیں اس نے انڈیا کا کیا حال کیا. اس خیر کو آپ کہاں لے کے جائیں گے کہ آج ایران پہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے بھی وہ ہلکا پھلکا سوچ رہے ہیں. بم چلا دیا انہوں نے, اتنی ہی پیڑ ان کو پاکستان سے بھی ہے. اب کچھ لوگ کہیں گے اس خیر کی مد میں سب کچھ, میں آپ سے کہہ رہا ہوں موازنے ہی تو سب کچھ کہاں سے, مطلب کہ یہ اتنے ریئیکشن کیوں ہے, یہ موازنے ہی تو آپ کو سیکھنے کہ کتنا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں آپ, اور کب کرنا ہے موازنہ. کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے, اللہ کرے سالو ہو جائے. سیفٹی سیکیورٹی بھی تو ایک ایشو ہے نا. اگر اب ایک سیفٹی سیکیورٹی پہ کہیں گے بھائی ہمارے یہاں تو چوریاں ڈکیتیاں بہت, اب کوئی دوسرا ملک چڑھ جائے تیرے ملک کے اوپر, یہ کوئی کم بڑی ذلت ہے. کہاں جاؤ گے, کہاں جاؤ گے اگر تمہاری ملک کی کوئی حفاظت ہی کرنے والا نہ ہو. کیا ریفیوجیز بن کے نکلو گے؟ آج جس طرح لوگ یورپ جاؤ گے, وہاں جاؤ گے, ویزوں کے دھکے کھاؤ گے, نئی جگہوں پہ رکو گے,
پریجڈسز دیکھو کہ اپنے ملک کی ایک شان تو ہے نا کہ بھائی فرسٹ کلاس سٹیزن ہے بہرحال چاہے حالات جو بھی ہوں اس کے اندر. سو آئی تھنک یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر چیز کی کاسٹ بینیفٹ انالیسس کی یہ میری زندگی میں ایڈ کیا کر رہا ہے اور میں اس کے ساتھ کمپرومائز کیوں کروں, میں اس آرگنائزیشن کا پارٹ کیوں بنوں. اب ایک گرافک ڈیزائنر میرے پاس آیا, نام میں نہیں لیتا ہوں گا, 10-12 سال سے اوپر ہو گیا. ان کے پاس بہت آپشن تھے, وہ جرمنی جا سکتے تھے, اس وقت 5-5 لاکھ کی 6-6 لاکھ, میں اس وقت لاکھ روپے بھی نہیں تنخواہ دے رہا ہوں گا, اس وقت 6-6 لاکھ کی تنخواہ ان کو آفر. لیکن یہاں آنے کے لیے ان کے پاس ایک بہت بڑا آپشن یہ بھی تھا, انہوں نے خیر کا موازنہ کیا نا کہ بھائی چلو پیسے تو آج نہیں ہیں شیخ کے پاس, وقت کے ساتھ ہوں, میں آج کم سے کم اگر گرافک ڈیزائننگ یا اڈوب السٹریٹر پہ کام بھی کروں گا نا تو کسی اسلامک تھاٹ کی کمپنی کے لیے کروں گا. جو غلطیاں بھی ہوں گی نا تو کم سے کم اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اس ٹول کو کسی برے کام میں نہیں, کسی ایڈورٹائزنگ یا کسی حرام چیز کی ڈیولپمنٹ میں نہیں میں بیچ رہا, حرام چیز کی ایڈورٹائزنگ کے لیے نہیں کر رہا جس میں میوزک ہو, جس میں اور دوسری خرافات ہوں. میں ایک دینی سسٹم کے لیے اب سے ڈیولپ, انہوں نے اس چیز کو پریفرنس دی, پریفرنس کا فائدہ بھی ہوا, پھر ساتھ میں جو اللہ نے فائنینشلی ہیلپ کی نہیں کی لیکن فائدہ تھا نا, مگر گروتھ اس لحاظ سے شاید نہیں تھی جو بڑے بڑے ان کے دور کے. تو یہ تو آپ کو موازنہ کرنا نا, آج ان کے ساتھ کے لوگ کہیں اور ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس معاملے میں تو ایک اطمینان کی تو ویلیو ہے نا ان کی زندگی میں کہ بھائی میں نے 12 سال کے اندر جتنا بھی کام کیا وہ ایک دین کا کام جو ہے میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے لیا, یہ اس کے لیے کافی ہونا چاہیے اطمینان کا. اس نے پیسے بنائے یورپ میں جا کے, جرمنی میں جا کے, اس کو پیسہ مبارک ہو, وہ اس میں خوش ہوگا. اینڈ میں تو ایک لیول کے اوپر آخرت بھی تو میٹر کرتی ہے نا بھائی, ایک بندے نے آخرت بنائی, ایک بندے نے دنیا بنائی, ایک نے دنیا آخرت دونوں بنائی. آل میٹرز کیا آپ ایڈ ان کیا کر رہے ہیں اگلوں کی زندگی. شیخ اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ اڈیپٹیبلٹی تو دور کی بات ہے کہ وہ اگر کچھ اچھا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے, اگر وہ کوئی ویلیو ایڈ نہیں کر رہے کہیں پہ, تو ان سے کم ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ خاموشی رہ جائیں وہاں پہ. نہیں, یہ بھی نہیں ہوگا ان سے. آپ اگر کوئی پازیٹیو ایڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ جو آپ کی زبان مبارک سے نکل رہے ہیں جملے, آپ وہی روک لیتے وہاں پہ. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, جو آخرت اور پہ ایمان رکھتا ہو اور اللہ پہ رکھتا ہو فلیقل خیرہ, اچھی بات کرو, او لا یصمت, یا خاموش رہو. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں لوگ نا پریشان ہیں, لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں, لوگ بکھرے ہوئے ہیں, کمپلیکسڈ ہیں, پرانے ٹراماز لے کے چل رہے ہیں. دیر از اے برڈن آف ماؤنٹین آن دیئر ہیڈز, مائنڈ, دیئر ہارٹ. Say something good to them, man. آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ ایک مسکراہٹ ہی دے دیں اگلے کو. چائلڈ سائیکالوجی کے باب میں آپ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں, پڑھا میں نے کہیں نہیں ہے, میرا یہ بات ماننا ہے, میں تو بچے پال رہا ہوں نا, آپ نے اپنی اولاد سے نا بات ہی پیار والے سیغوں سے کرنی ہے. میرا بچہ, میرا بیٹا, میری بیٹی, پیاری بیٹی, یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, اے میرے پیارے بیٹے. یہ نہیں کہا کہ یبنا, اے میرے بیٹے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. دس از ہاؤ یو ٹاک ٹو دا پیپل, ہاؤ یو ٹاک ٹو دا ورلڈ. آپ دیکھیں کہ اللہ بندوں سے بات کرتا ہے, یا عبادی, اے میرے پیارے بندوں, اے میرے فرما بردار بندوں. دیر ہیز ٹو بی اے فریزولوجی جو میلٹ کر دے لوگوں کو. یار کچھ نہیں کریں آپ, کم سے کم ایک حوصلہ دینے والی بات کرتے ہیں اگلے. کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. میری زندگی کے اندر ایک آدمی کا بڑا کردار ہے. پچھلے دنوں وہ بیمار پڑ گیا تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا, میں نام نہیں لے سکتا, میرے بہت قریبی رشتے دار ہیں. تو ان کو کوئی نا ہارٹ میں کہیں پین ہو رہی یا کوئی انجائنا کا پین تھا, وہ 15 ٹیسٹ لکھ دیے انہوں نے. تو وہ اس طرح لیٹے ہوئے اور ڈرپ لگی ہوئی. میں نے کہا آپ تو وہ ہیں جو میری زندگی کا پاور ہاؤس ہیں توکل کا. آج تک ماتھے پہ شکن نہیں آنے, جو اتنی بڑی جنگیں ہو گئی, کتنے بڑے پٹھے لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوئی, مگر آپ کے ماتھے پہ شکن نہیں ہے. یہ کہ آج آپ کھانے سے گھبرا گئے. تو میں نے کہا اگر آپ اس طرح سے ہو گئے تو میں بھی کھانا چھوڑ دوں گا. تو کتنا ہوتا ہے کولیسٹرول بڑا ہو, یہ لوگ اتنا ڈراتے ہیں نا کولیسٹرول. حالانکہ یہ باتیں ٹھیک ہیں, فٹنس ہونی چاہیے, میں اس کے خلاف, لیکن ان کا ہمیشہ یہی تھا. وہ کہتے نا دیکھا جائے گا, اگر جان نکلنی ہے تو کھا کے مر جانا چاہیے سانو. مطلب اتنی ان کی پازیٹیو وائبز ہے میری لائف. وہ یہی ہوا
وہ اپنے توکل کے اوپر کہتے ہیں میرا اس بار کا لپڈ پروفائل سب سے زیادہ اچھا ہے. تو وہ آج بھی مٹن چل رہا ہوگا, چیزیں چل رہی ہوں گی, مطلب ہی سچ اے پازیٹیو وائب ان مائی لائف, آئی جسٹ کانٹ لیو وداؤٹ ہم. تو میں تم لوگوں کی زندگی میں کتنی کوشش کرتا ہوں, تو مطلب ایک آدمی ہے وہ ہمارے بھی دار میں جب بات ہے کہ سڑی بھی آئے گی, کبھی بھی ایک جو ہے نا وہ بھائی تو کبھی پازیٹیو رخ نہیں نکالے گا چیزوں کا, اور ایک ہمیشہ ہوں گے جو ہر نیگیٹو کو پازیٹیو میں بدل دیں گے, کہیں گے او یار کچھ نہیں ہوتا, دیکھیں گے کوئی مسئلہ نہیں, اللہ مالک ہے. یہ جملے بڑے ہوتے ہیں, اللہ مالک ہے, اللہ دیکھ لے گا, رب رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہی وصول کر کے آ رہے ہیں, پریشانی ہے, ایک عجیب سا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, ایک عجیب سی اسٹیٹ آف باڈی ہے, ایک آدمی ہے, اتنے پہلے ہی اس کی زندگی کے اندر سینسٹیوٹیز اتنی بڑی ہیں, غم دکھ اس کے علیحدہ ہیں. اب ہی از ٹاکنگ ٹو دا فرسٹ اینجل, دا موسٹ اسٹرانگیسٹ اینجل آف اللہ, جبریل از دیئر اینڈ ہی از ہگنگ ہم اینڈ ہی از کرشنگ ہم ود ہز ہینڈز اینڈ ہی از ٹیلنگ ہم اقرا. وہ کہہ رہے ہیں ما انا بقاری, وہ کہہ رہے ہیں اقرا, اینڈ ہی کمز ہوم اینڈ وٹ ڈڈ خدیجہ سیڈ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہہ رہے ہیں زملونی کور می ود اے بلینکٹ, آئی ایم سو. آپ نے فرمایا لا کلا لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا, رسوا نہیں کرے گا, ہو نہیں سکتا. بگ ورڈز, بڑے بڑے الفاظ. اور بیوی نے دیے, اور یہاں بندہ تھکا ہوا گھر ہے, ویسے اتنا بیسٹی کارنیورس نیچر ہے. مین ورلڈ از اے وائلڈ ورلڈ. یہ آسان ہے سروائیو کرنا اس دنیا کے اندر. ایک عورت کے لیے اپنی چیلنجز ہیں, بچوں کے لیے اپنے, لیکن مرد کھڑا ہے نا آگے گولی کھانے کے لیے. اب یہ کہتی ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں, ہم خود ہی گولی کھا لیں گے. میں اس فیمنزم کو ایک جواب ضرور دیں, تم چاہے جتنی بھی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ, روڈ پہ تم چاہے جتنی بھی لبرل انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد بھی کسی جگہ پہ تم پھنسی بھی ہوگی نا, مرد کا ایک پروٹیکٹڈ نیچر آئے گا ضرور کہ بہن کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تم, بیکاز وی آر کریٹڈ دیٹ وے ٹو پروٹیکٹ یو. وہ بہنوں کے بھائی آپ کو بہت جگہ مل جائیں گے ہیلپ کرنے کے لیے, چاہے وہ دوسرا نیچر بھی ہو سکتا ہے, وہ چاہے جتنا وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک ہے ان کے اندر ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا, عورت کو سمپیتھی ہمیشہ آن روڈ زیادہ اس لیے ملے گی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس کو کہ شی نیڈس ٹو بی پروٹیکٹڈ. میں کتنی بار محسوس کرتا ہوں, ٹھیک ہے بچیاں جاب کر رہی ہیں, باہر جاتی ہیں, تو ہماری بیٹیاں نا یار, کیوں جائے بھائی, کیوں کام کریں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے حالات ہی کیوں پیدا ہو کہ وہ بیچاری اپنی زندگی سے جو گھر کی ذمہ اپنی چیلنجز ہیں اس کو چھوڑ کے ڈبل جابس کر رہی ہیں, بچے سنبھالیں. تو سلام ہے ایسی عورتوں. لیکن پوائنٹ یہ, اگر وہ کر بھی رہی ہے, ادھر ایک چیز میں آپ کو ایک اور بات بھی کروں, حرام حلال کے عنصر کے اندر بھی آپ نے اگر بات بھی کرنی ہے نا, فتویٰ بھی سنانا, تھوڑی 4 چیزیں پیکیج میں اچھی کر کے بات کر لیں آپ. جی, ایک انسان ہے, اگر وہ پردہ نہیں کرتا, داڑھی نہیں رکھتا, نہیں آ رہا بھی اس ٹائم پر اس فریم آف پرفارمنس پہ جو اللہ نے کہا, تو مطلب کہ آپ لٹھ مار شروع ہو جائیں گے اس کے اوپر, یا ملٹی پائی پہ 0 کر دیں گے اس کو. آپ کو کیا پتا وہ اندر سے کتنے, کیا آپ کے پاس ایسے بڑے بڑے علماء نہیں گزرے جن کی نہیں تھی پوری داڑھی ہیں. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی نقص ہو سکتا ہے, ہر انسان میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے. یہ بڑا ٹاپک ہے کہ, اور آپ کو تو ایک انسان نے تو کہا 99% شر ہیں آپ لوگ. ہاں, وہ 1% جو خیر ہے نا وہ اللہ سے لینا, میں مجھ سے نہیں. باتیں کرنے والی ہے. میں تجھے ایک بات بتاؤں عدیل, وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میری ایج بڑی ہوئی ہے نا, میں بہت کم ججمنٹل ہو گیا ہوں. میں نہیں جج کرتا اب لوگوں. وہ اور بات ہے, میری زندگی میں ٹائم بھی نہیں ہوگا کسی کو, یعنی وہ کو ایگزسٹ کرنا سیکھیں. کو ایگزسٹنس تبھی آتی ہے نا جب آپ مانتے ہو یار میرے میں بھی خامی ہے, اس میں بھی خامی ہے. ٹھیک ہے, ایک عقیدے کی غلطی بڑی غلطی ہے, شرک کفر میں مبتلا, ایک بدعت میں مبتلا آدمی بہت بڑا نقصان ہے امت کا شیرازہ توڑ دیا. لیکن آپ نے دیکھنا تو ہے نا ایک ایلیمنٹ سے کہ آج ایک اسرائیل کے خلاف ایک قوم کھڑی ہو کے مقابلہ کر رہی ہے اس کا, جب سارے چپ بیٹھے ہوئے. تو آپ اس کو اس ڈومین کے اوپر لے کے, ہمارا بڑا سینسیٹیو ڈومین ہے, جس ڈومین کے اوپر ہمارا اختلاف ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی مسلک فرقے کے ساتھ. بٹ آر یو رائٹ ناٹ ٹرائنگ ٹو سی دا سینسٹیوٹی آف دا مومنٹ, کہ وہ کس فرعون کو منہ دے رہا ہے اس ٹائم پر بیٹھ کے, جو بدماشی کے اپنے عروج پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے صفاقی کا ایک ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ 55,000 بچے قتل کر دیے اس نے, اور ایک قوم کھڑی ہو گئی ہے, ایک ملک اس کے آگے کھڑا ہوا ہے. تو میں اس ٹائم پر اختلافات دیکھوں گا اس ٹائم پر, یا میں دیکھوں گا کہ کتنے بڑے شہر کو ہاتھ دیا ہوا اس نے. تو بھائی کوئی اچھی بات نہیں ہو سکتی کیا اس ٹائم پر؟ اچھی بات کریں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم,
ہمارے آپ کے بیچ میں جو کامن ٹرمز ہے اس پہ تو بات کریں. اور اب تو توحید کی باتیں بھی وہاں سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں. تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اے کنٹروورشل ڈبیٹ. آپ اچھی بات کریں. آپ پازیٹیوٹی تو لے کے آئے نا, کہیں سے ایک جملہ ہی دے دیں. میں نے اپنے خاندان کے اندر ایک میں نام نہیں لے سکتا, میں نے سسٹم میں دیکھا, ایک لڑکی تھی, مطلب اس کا باپ اسے صرف مارتا ہی تھا, اس میں تھوڑی چھلانگ زیادہ تھی, تو یہ اچھائی بھی چھلانگ پہ اتنا مارا ہے اس کو, پاگل ہی ہو گئی آگے جا کے اور ہی پٹھے کام شروع کر دیے. مجھے بھی ہوتا ہے, مجھے بھی کتنا غصہ ہوتا ہے. آپ اگلے کی پاور ہونی چاہیے, اس کی پازیٹیوٹی کو گرو کرائیں, چاہے وہ 5% نیگیٹیوٹی. میں کل تجھ سے بات نہیں کر رہا تھا ٹیبل پہ بیٹھ کے, کھانے کے ہم نے لنچ کیا, میں نے کہا نہیں ہے کہ یار لاکھ اختلافات ہیں ان کے میرے ساتھ, بلاؤ ٹیبل پہ. میں بیٹھ سکتا ہوں ٹیبل کے اوپر, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے مجھے کسی سے بات کرنے کی, میں بیٹھ سکتا ہوں میرے اندر. لیکن اگر کہیں سے پازیٹیوٹی نکل سکتی ہے تو وائی ویسٹ دا اپرچونٹی. میں اچھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں اپنے دشمن کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر قیامت کا دن ہو نا, قیامت کا دن, اور قیامت کا دن قائم ہو رہا ہے اور تمہارے ہاتھ میں کوئی سیڈ یا کوئی ٹہنی ہو جو تم لگا سکتے ہو تو اس کو لگا دینا. حالانکہ قیامت کا دن ہے, سب ختم ہونے والا ہے. لا تحقرن من المعروف شیئا if you have اتق النار ولو بشق التمرہ. کھجور کے چھلکے سے بھی اگر کوئی تمہارے خیر آ سکتی ہے نا زندگی میں تو اس کو اسٹیبلش کراؤ, اور کسی معروف چیز کو حقیر مت سمجھو. یہ اصول ہیں کہ قلت کو کبھی ذلیل نہیں کرتے, اور قلت کے اوپر ہی ذلت کا جو مزاج ہے نا, یہ کفر کر رہا ہے ہمیشہ سے. اللہ نے قلت کی اتنی اہمیت رکھی ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ. کتنے بڑے بڑے کو قلت, تو چھوٹی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا. ویلیو ایڈیشن کے اندر ہم بڑے سٹیپس پہ جانا چاہیں گے نا, کوئی یہ ہو ایک دن میں انقلاب آ جائے, ایک دن میں چینج آ جائے, کوئی بڑا سٹیپ ہو, کروڑوں کا فائدہ ہو جائے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر کتنا ایڈیشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, اور لیا ہے اور دیا ہے اس کو. کہ چھوٹا سا ایک بچہ ہے, اس کا بچہ پرندہ فوت ہو گیا, آپ نے وہاں جا کر اٹینڈ کیا اس کو, یا ابا عمیر ما فعل عمیر. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہمارے یہاں کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے اس چیز کی. باقی باتیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اچھا بڑی باتیں ہو سکتی ہیں, مطلب کہ اگر ہم سیرت کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا, کہ آپ کا تو آ رہا ہے سیرت کا کورس. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. آپ سے کہا تم نے اس کو بتایا ہے؟ نہیں بتایا. تم بتا دو تو یہ تمہاری محبت میں اضافہ کر دے گا. یعنی اگر کتنی دیر لگے گی بولنے میں, ایکسپریس کہیں پہ ہو سکتا ہے سب صحیح چل رہا ہو, دل سب کے صاف ہوں, لیکن الفاظ نہیں ادا کر رہے. آپ بول کیوں نہیں رہے یہاں پہ؟ ایک بندہ ہے, آپ کے الفاظ بہت معنی رکھتے تھے, وہ بہت چینج لے کے آ سکتے تھے, آپ نے بولا کیوں نہیں وہاں پہ چپ بیٹھے ہوئے ہم, کہ میں دل میں تو اچھا سوچتا ہوں سب کچھ. اب ایک ریسنٹلی ایک ہم سیشن جو اٹینڈ کر کے آئے ہیں آپ کے ساتھ, اور وہاں پر جب ان سے پوچھا, دوسری پارٹی نے اس سے پوچھا بھائی مجھے آپ سے یہ ایشو ہے, اس نے کہا آپ کو سمجھنا چاہیے تھا. کہا آپ کو خود سمجھنا چاہیے تھا, مجھے تو پتا آپ غلط کر رہے تھے. وہ بولا کیوں نہیں؟ آپ نے بولا کیوں نہیں؟ مجھے بولنے روکا کیوں نہیں, ٹوکا کیوں نہیں؟ تو یہ ساری بڑی چیزیں میٹر کرتی ہیں چیزوں ریلیشن شپ کے اندر. یہ تو ہے نا, آپ ایڈوائزری ایڈ کر دیں نا, کوئی الدین النصیحہ. کہیں پہ بولنے میں غلط بول رہا ہے اس کو روکنا چاہیے, کوئی بالکل نہیں بول رہا اس کو بولنا چاہیے, اور کسی کو باقی خاموش رہنا چاہیے وہاں پر. دین خیر خائی کا نام ہے, آپ وہ بھی ایڈ نہیں کر رہے اگلے کی لائف. اور اول تو وہ والے سب سے اچھا, یہ ان کی تو کلاس ہی کچھ اور ہے نا, گر رہا ہوگا مزید اس پہ ایندھن ڈال رہے ہوں گے کہ اور گر جائے. یہ گھروں کو برباد کرنے والی, یہ آرگنائزیشنز کو اور سسٹمز کو برباد کرنے والے لوگ پتہ ہے کون سے ہیں؟ یہ فارغ ترین ایکٹرز ہیں سسٹم کے. انہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرنا مگر تجزیے, ایسے منہ سے آگ لگانے کا. کہا نا اللہ کے حسائد السنتکم, زبان سے ایسا, ہماری زبانوں کی کمائی جو تمہیں جہنم تک لے گی, اور تم زبانوں سے یہ سلسلے گرا دیں پورے. اچھا بھلا گھر چل رہا ہوگا, بیچ میں آ کے کانا پوسیاں شروع, اس کو ایڈ. میں نے اپنی زندگی کے ایک سب سے قریبی انسان کو صرف ایک خاص انسان کے ساتھ جڑنے کے بعد نا بہت نیگیٹو انسان بنتے ہوئے دیکھا. پھر نام نہیں لے سکتا, میں کیا کروں, میں سسٹم میں بتا رہا ہوں, نہایت ہی پازیٹیو لیول کا اور بڑا آدمی تھا وہ. ایک خاص انسان کی دوستی کے بعد نا بہت عجیب ہو گیا وہ, اس کی شخصیت ہی عجیب سی ہو گئی. ایسا تو نہیں کہا نا المرء ساری زندگی اس نے کبھی جو نا چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ایشو نہیں بنایا, لیکن اب وہ جس طرح سے کھینچا تانی کرتا ہے نا, بال کی کھال نکالتا ہوں, یقین نہیں آتا مجھے. وہ اس کے ساتھ جڑا ہے جب سے, اس کو مزاج ہی بدل گیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کے ساتھ وقت گزارنے والا تھوڑا متکبر ہوگا، مطلب اور یہ تو بھیڑ بکریوں کے ساتھ گزارنے جس سائیکالوجی کے ساتھ آپ رہیں گے، چاہے وہ مولڈ ہو جاتے ہیں بھیڑ بکریاں، اور جو جان بچا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز، ان کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کا ہینڈز کا ٹچ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. بلکہ وہ جو آئے جو آپ سورہ توبہ کی کوٹ کرتے ہیں کہ ولولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ یتفقهوا فی الدین، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، کہ ہر سسٹم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نیوٹرلائز کرتے ہیں. جب وہ واپس آئیں ان کو ڈرائیں، تو ان کو وہ واپس نیوٹرلائز کریں. نیوٹرلائز کریں، ڈرائیں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی وہ امن میں وہ وار سائیکالوجی تھی یہ کہ آتے ساتھ یہ نا کہتے ہیں تسی سارے ڈرپوک بزدل و فلانا ڈمکانی. اور یہ بڑا بلکہ اس میں ایک اور چیز آپ بات اس کو کرتے اس ہیں، طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے پاکستان کے سیکٹیرینزم پہ بھی کام کرنا ہے نا، تو آپ چاروں کی اچھائی دکھا سکتے ہو ایک دوسرے کو، اور یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے کہ آپ چاروں کی برائیاں دکھا دو ایک دوسرے کو. یہ تو ہو رہا ہے کام، تجھ پہ یہ غلط، تجھ پہ یہ غلط، تجھ میں یہ غلط، تجھ میں یہ غلط. یہ اپروچ بھی ہو ایک جگہ پہ صحیح ہو، یہ پلورالٹی کی طرف لے کے جائے گا. ایک ہوگی کہ بھائی تم میں یہ چاہیے، تم میں یہ چاہیے، تم میں یہ چاہیے، تم میں یہ چاہیے. تو اچھا اچھا کہتے کہتے جو ہے اس میں دونوں خیر ہونی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا نا ایک سب سے پہلا جو فرقہ اسلام کے اندر وجود میں آیا خوارج کا، ذرا اس مائنڈ سیٹ کو بھی لے کے آئیں کہ وہ ویلیو ایڈیشن کے اندر وہ چاہ تو خیر رہے تھے، نیت تو ان کی غلط تھوڑی ہوتی ہے، نیت تو خیر کی تھی، ویلیو ایڈیشن کی تھی، اللہ سے ڈر تھا، لیکن آپ دیکھیں وہ حکم کی اسٹیبلشمنٹ تھی، اللہ کا ڈر تھا، اور اپنی پرفیکشنزم آف عبادت تھی. وہ اس میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ہر کسی کا خیر دیکھنا ہی بند کر دیا. یس، اس نے ایک غلطی کی اس پہ کفر کا فتویٰ، اس نے ایک غلطی کی تو بھی فارغ، اس نے ایک غلطی کی تو بھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی انہوں نے اپنے دور کے اندر یہ بھی بلڈ ہو رہے تھے جنا جب اس پہ اٹیک کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تکفیر کی طرف جانے کا انہوں نے نعوذ باللہ یہ جرأت کی. کیوں؟ کیونکہ اپنی اس تھاٹ فریم کے ساتھ ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکا کسی اور سوچ. بھائی تجھے تقویٰ زیادہ ہے نا، تجھے شوق، تجھ میں زیادہ عبادت کا جذبہ ہے، اگلا اگر 98 پہ کھڑا ہوا ہے اور تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، میرا یہی ایک دفعہ میں سمجھاتا تھا کہ اس امت کے اندر اتنی ٹالرنس ہے کہ اگر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جنگ کے میدان میں نہیں جا سکتے تھے نا کسی بھی وجوہات کی وجہ سے، یا وہ چھریوں کا یا وہ فرنٹ، اگر وہ فور فائٹرز میں نہیں ہے نا، تو اور ایون پھپھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو نے جا کے ایک یہودی مار بھی دیا تھا، تو کہتے تھے گردن کاٹ دے جا کے، میں بھی نہیں کر سکتا. ہی ہیڈ ایشوز ان سلاٹرنگ پیپل اینڈ ود دی نائفز اینڈ اسٹف. تو اس کی تحقیر نہیں کی گئی سسٹم میں، ان کا الگ رول ہے، ان کا الگ رول ہے. جب نبی کی شان کے اوپر شعر و شاعری کے اندر حملے ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے حسان کو کہ تو بھی پڑھ شعر. تو ایوری بڈی از ایڈنگ سم تھنگ ٹو دا سسٹم، اور جب تک وہ ایڈ ان کر رہا ہے تو اس کی ایک ویلیو رکھی ہے، اس کی ایک حیثیت رکھی. آپ کے سبجیکٹیوٹی سے کوئی ہلکا سا باہر نکلے گا فارغ. تو دس واز ون آف دا فتنس آف خوارج، وہ لوگوں کے اندر پازیٹیو خیر دیکھتے ہی نہیں تھے. ہلکی سی غلطی دیکھی خارج من الم اللہ، یہ بھی فارغ ہو گیا، یہ بھی کافر ہو گیا. تو دس ہیز آلسو ڈیمیجڈ اس الاٹ کے. اور اس کے اندر ایک اور اپوزٹ کیا ہے کہ ایک ایسا شر جو کسی لحاظ سے بھی کسی پازیٹیوٹی کو ایڈ نہیں کر سکتا، اس کو بھی نارملائز کر دیا انہوں نے. وہ دوسری جگہ کھڑے ہوئے کہ بھائی ایک غلطی ہے، وہ نارمل غلطی نہیں ہے، عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے کسی نے اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالا. اب اس کو آپ نارملائز کر کے تو نہیں کہہ سکتے نا کہ عام گناہ ہے، تساہل آ جائے گا. کہتے ہیں جی اس کو بھی نارملائز کر دو. انسانیت بڑی ہے جو ہے اللہ کا حق، ہیومنزم کے نام پہ یہ بھی غلط ہے. تو وی نیڈ ٹو فائنڈ دا بیلنس ایز ویل. اس کی اس نیگیٹیوٹی سے پوری پازیٹیو، کبھی کبھی ایک ایسا شر ہوتا ہے جو پورا خیر ہی تباہ کر دیتا ہے. بٹ ہاؤ وڈ دا پیپل نو جب تک آپ ایجوکیٹ ہی نہیں کریں گے. بلکہ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ جو ہے وہ کام اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک برائی پروڈیوس کر دیتا ہے. آپ کا اچھا فیصلہ ہے لیکن اس کا کانسیکوینٹ جو ہے اچھا نہیں ہے. کیا وہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کلمہ حق ہے مگر مراد اس سے باطل ہے، یا کبھی کبھی نتائج اس سے باطل ہو جاتے ہیں، پھر علمی بحث ہیں، پھر حساب. لیکن بات اس کو ریپ اپ ہم اسی پہ کریں گے. زندگی کے اندر نا اپنے ساتھ ان لوگوں کو رکھیں جس سے آپ کی زندگی اور آپ کے حلقہ احباب کے اندر نا عزت بن رہی ہو، پیار بن رہا ہو، احترام بن رہا ہو، لوگ مانتے ہو. بنسبت کے آپ کا ڈر کے اوپر اپنے آپ کو منوانا، اپنی چودراہٹ اسٹیبلش کرانا، تکبر سے منوانا، اپنی دولت سے منوانا، اپنی تیز تراری سے منوانا، اپنی جگت بازیوں سے منوانا،
یہ کبھی بھی رسپیکٹفل ایلیمنٹس نہیں ہیں. آپ مسخرہ کر رہے ہیں, آپ روسٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, آپ انہیں ایکسپوز کر رہے ہیں جرنلزم کے نام کے اوپر. یہ کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے معاشرے کے اندر. آپ سے ڈر کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو ہے نا شر سے بھرا ہوا انسان وہ نیبر ہے جس کی وہ بندہ ہے جس کی عزت کرتے ہیں اس ڈر سے کہ وہ آپ کی عزت نہ اتار دے گی. سب سے شر آلود بندہ یہ ہے کہ اس کی عزت اس لیے کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ آپ کی عزت اتار دے گا کسی کی. اس کی زبان اتنی خطرناک ہے کہ وہ 2 منٹ میں آپ کا تباہ, اس لیے اس کی عزت کرنا, اس کے شر کی وجہ سے اس کی عزت کرنی پڑتی ہے, اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت کرنی. یہ سب سے شر آلود انسان. سو پلیز لک آؤٹ ان یور لائف کہ ڈو یو ہیو دیٹ جینوئن رسپیکٹ اینڈ لو ان دا مارکیٹ اور ناٹ. واقعی لوگ آپ کی پازیٹیوٹی کو مانتے ہیں. میں اس سے ملتا ہوں, یہ مسکراتا ہے ہمیشہ. ایک انسان تھا وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے مسکراتے تھے صرف. اس کا نام بھی تھا مطلب میرے خیال سے. تو وہ بی دیٹ پازیٹیو چینج ان پیپلز لائف. لوگ غم میں ہوں آپ کے پاس آئیں, لوگ دکھ میں ہوں آپ کے پاس آئیں, لوگ خوشی میں ہوں آپ کے پاس آئیں, لوگ ٹوٹے میں ہوں آپ کے پاس آئیں. اور اگر یہ بینچ اللہ نے ہم جیسے فقیروں کو دیا تو اس سے بڑا آنر نہیں ہے کہ لوگ ہمارے پاس واقعی اپنے غم ہی لے کے آتے ہیں, اپنے مسائل لے کے آتے ہیں. یہ کمایا ہم نے اپنی 18-15 سال کی زندگی کی اسٹرگل سے کہ لوگ اپنا غم, اپنا گلا, اپنا وینٹ, اپنا سب کچھ ہمارے پاس لیتے ہیں. ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ ویسے تو ایک بڑی نارمل چیز ہے, لیکن جب بھی کسی کا کوئی مسئلہ کوئی لے کے آتا ہو, سالو ہو جاتا ہو, کوئی رشتہ بچ جاتا ہو, کسی کا آرگنائزیشن کے اندر مسائل ہوں, اختلافات ہوں اور ختم ہو جاتے ہوں, 2 بھائی آپس میں گلے مل لیتے ہوں, ہاؤ ڈز اٹ فیل بینگ دیٹ امپیکٹفل ود دا ہیلپ آف اللہ سبحانہ وتعالی؟ آخر میں ایک سینس آف سیرینٹی کہیں گے, اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک تو ہے نا کہ شہرت تو بہت ملی اس سے, بہت سے لوگ. پرسنل آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں نا, ایک تو شہرت کا ایلیمنٹ, ایک بندہ مشہور ہے, لوگ مانتے ہیں, احترام کرتے ہیں. بھائی آپ کی تقریریں ہم نے سنی ہیں, میں جہاں ملتا ہوں مجھے یہ جملہ جب ملتا ہے نا, ابھی میں کل مال میں گیا ہوا تھا تو ویسے وائف کے ساتھ شاپنگ کرا تھا, آگے لوگ آتے ہیں ملتے ہیں, ایک بندے نے آ گیا, شیخ صاحب میں ڈپریشن کے حال میں تھا, میں نے اس وقت آپ کو سنا. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب میں اپنی لائف کے سب سے لو میں نے آپ کو بہت سنا, بس وہ ابھی ملاقات نہیں ہو سکی. آئی تھنک اٹس این آنر کہ میں نے دینی, کارپوریٹ, انسپریشنل, لائف کوچنگ اور مینٹل ہیلپ کے کمپوزیشن کے ساتھ نا لوگوں کو جینا بھی سکھایا, لڑنا بھی سکھایا. آئی ایم ویری ہیپی. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ دیر از اے ویری بگ لسٹ آف ویری انکوانٹیفائڈ لسٹ جن کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے, اور میں وہاں پر ان کے ساتھ کھڑا تھا. آئی سلیپ اے ویری پیسفل سلیپ کہ بہت ڈیمنس کو شکست دی ہم نے, بڑے شیطانوں کو گھر تک پہنچایا, بڑے لوگوں کو جینا سکھایا, لڑنا سکھایا, اور اپنے آپ سے لڑنا سکھایا. اور سب سے بڑی خوشی مجھے تب ہوتی ہے جب اور سب سے بڑا میرا سکون یہ ہے کہ جو شخص ایک ٹائم پر اتنا الجھاؤ میں تھا کہ وہ اپنی لائف کی ایک تار پکڑ ہی سکتا تھا اور 10 تاریں ہل جاتی تھی, آج وہ ایک پورا جنگل جمگھٹے کا اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے نا 32-34 سال کا, اور وہ بالکل ابھی ریسنٹلی ہر روز کی میری 5-4-3-2 کاؤنسلنگ ہے یا میں ایک کاؤنسلنگ جو بھی کرتا ہوں روز کی, جب ایک پورا کیس وہ لاتا ہے اور اس نے 32 سال میں, اس کا کوئی استاد نہیں ہے, اس کو اپنی ایموشنل انٹیلیجنس ہینڈل نہیں کرنی آتی, اس کے پاس علم نہیں ہے, اصول نہیں ہے, اللہ سے تعلق نہیں ہے, لوگوں کی پہچان نہیں ہے, خود کا پتہ نہیں ہے, ڈاؤٹ ڈیزائر ہینڈلنگ نہیں ہے, کنفیوژنس کا پتہ نہیں ہے, اندر کتنی پرانے ٹراماز موجود ہیں اس کا پتہ نہیں ہے, کتنے جن پالے میں ماضی کے, کتنا غم پالا ہوا ہے, کتنی ایجیٹیشن فرسٹریشن ہے, اس الجھنوں کو وہ سالو نہیں کر سکتا. الہام کیا کہہ رہا ہے, فطرت کیا کہہ رہی ہے, عادت کیا کہہ رہی ہے. ان دا مکس آف آل دس when this architect sorts that thing out نا, اور پھر اس کو وہ نکھارنا, ایک ہے ڈائگنوز کا, نکھار کے اس کو وہاں تک پہنچانا کہ اس کی الجھنوں کو اس کے اس چنگل سے اس کو نکال کے اس کو اسٹریٹ راہ پہ رکھنا, اٹ از دی بیسٹ تھنگ آئی اچیو ان مائی ڈے کہ آئی ڈو دس, گاڈ میڈ می, اللہ میڈ می فار دس اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دس ان رائٹ ناؤ. میں کسی بھی ایونیو پہ جا کے ایک کمپلیکیٹڈ, اسکروڈ اپ, میسڈ اپ, الجھنوں سے بھرے ہوئے کیس کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ اس میں مجھے فتح دیتا ہے. اور آج دنیا مانتی بھی, جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ پھر یہی تقریریں ہماری اپنے ایک لیول کی ہیں, وہ ایک علیحدہ سیرینٹی ہے, لیکن زندگی کے مسائل لوگوں کے جو سالو کیے ہیں اس میں بہت سکون ہے. آئی نیور نیو عدیل کہ اللہ had chosen me for this, اور میرے ہی اس رستے پہ
پہلے ایک مدرس تھا، پھر مبلغ تھا، پھر مقرر تھا، اور اب ماشاءاللہ وہی کاؤنسلنگ جو ہے تو بھی اس رستے پہ ہے، وکی بھی اس رستے پہ ہے، ارسلان بھی. تو آئی ہیو اے لیگیسی بیہائنڈ مائی بیک کہ کل کو میں چلا بھی جاؤں گا تو میرا علم یہاں کے تھرو لوگوں کے مسائل سالو کرے. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. اینڈ ریئلی اپریشیٹ آل یور ایفرٹس. اور really appreciate all your efforts what you are doing for the آپ people. ایک رول آج ماڈل بھی ہیں ہم یہ بات لوگوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں یہاں پر. چلیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم.